الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسلام میں اخروی اور دنیاوی زندگی کا جو تصور ہے، اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ یہ جو موضوع ہے یہ نہایت ہی اہم اور خاص موضوع ہے۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، تو اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اور اس مقصد کے بعد ایک انسان جب اس کو بھیجا گیا تو اس کی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے پوری اور مکمل رہنمائی کی گئی۔ ہم جس حوالے سے بات کریں گے یعنی اسلام میں دنیا میں رہتے ہوئے انسان کیسے زندگی گزارے، اور اسلام میں جو آخرت کی زندگی ہے اس کا تصور کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مواقع پہ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اس کے آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور کئی ایسی آیات ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو میں نے اس موقع پہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 جو ہے وہ منتخب کی، جو ہمیں اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے اور آخرت کا جو تصور ہے اس کے حوالے سے بھی یہ رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کا جو ترجمہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ یعنی انسان ذات کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف کھیل کود ہے، تماشا ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہی حقیقی اور دائمی زندگی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رہنمائی کے بعد اگر ہم جائزہ لیں تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کئی روایات اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، اور دنیا کی حقیقت کو اگر سمجھنا چاہیے تو ابن ماجہ کی ایک مشہور روایت جو ہمارے سامنے آئی ہے اس کو ہم یہاں پر پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے اور فرمایا، یعنی صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کتنی یا کس قدر حقیر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی جی ہاں، یعنی اس حقارت کی وجہ سے ہی یہ بکری یہاں پھینکی گئی ہے، انہوں نے یہی عرض کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک حقیر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی حقیر ہے۔
یعنی یہ فرمایا گیا کہ جس طرح یہ بکری حقیر ہے تو اس وجہ سے یہاں پھینکی گئی ہے، تو دنیا کی جو حقیقت ہے اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو وہ اس کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اس دنیا کی مچھر کے برابر بھی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں کرتا۔ یعنی جب دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے اس قدر تھوڑی ہو، پھر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے جو آئے ہیں اس کا اصل مقصد آخرت کی زندگی ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث یعنی دنیا میں کیسے رہا جائے ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم اس دنیا میں ایک مسافر اور پردیسی کی طرح رہو۔ یعنی اس دنیا میں جب رہو تو اس طرح جب ایک مسافر جب سفر پہ جاتا ہے اور جتنا وہ زیادہ راہ لے کر نکلتا ہے اسی طرح رہو۔ یعنی دنیا دار العمل ہے اور اس دنیا میں عمل کرتے ہوئے آدمی اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر جو آپ بوؤ گے یعنی اچھے اعمال کرو گے، کل قیامت کے دن وہی آپ کاٹو گے اور اس کے عوض تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اس دنیا میں جب آپ رہو تو آپ کا جو مقصد ہو اس آخرت میں کامیابی، یہ اگر ہمارا مقصد ہو تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری کامیاب جائے گی اور آخرت بھی کامیاب جائے گی۔ دنیا اور آخرت کا اگر ہم موازنہ کریں تو ناظرین کرام ایک اور مشہور حدیث ہماری اس حوالے سے بھی رہنمائی فرماتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ یعنی جو یہ دنیا عارضی ختم ہونے والی ہے اس پر آخرت کو آپ ترجیح دیں۔ اور ایک اور حدیث بھی یہ ہمیں بات سمجھاتی ہے، اور اس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی پر انتہائی تعجب ہے جو دائمی زندگی والے گھر یعنی آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن کوشش دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اس میں بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ یعنی انسان اس پر تعجب ہے کہ جو آخرت کی دائمی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی دھوکے والی زندگی میں جو ہے وہ وقت ضائع کرتا ہے۔ اسی لیے صحیح احادیث میں یہ چیز ملتی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یعنی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے، اور اس دعا کے نتیجے میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کی رغبت سے محفوظ فرمائے اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ہمت اور توفیق دے۔ اور کسی نے کیا خوب بہت ہی اچھا کہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ آخرت کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی اچھی رہے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں نصیب کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری اچھی رہے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔